رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ اب قبلہ بدلنا چاہیے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس خواہش کو پسند فرمایا اور مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ اس بات کو جانتے تھے، آج دنیا میں الہامی جو مذہب موجود ہیں، ادیان جو موجود ہیں، وہ جو آج بڑے بڑے ہیں وہ تین ہی ہیں۔ یہودی جن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے ساتھ ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو عیسائی ہیں، انجیل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ دونوں انبیاء بھی گزر چکے اور ان کی شریعت بھی منسوخ ہو چکی۔ اس کے بعد آج مسلمان موجود ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور باقی تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ساری بحث کا بڑے اختصار کے ساتھ جواب دیا جس سے بارے کی پہلی آیت میں ان کا رسول، یہ سارے رسول ہیں، یعنی اس سے پہلے اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم على بعض، اور ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں کسی کو کوئی احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے جو 255، جس کو آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اگر میں اتنا یہی حدیث بیان کروں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک ہی آیت ہے 255 سورۃ البقرہ کی، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے صرف موت روک گئی، یعنی اس کی زندگی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو موت ہے، جیسے ہی اس کو موت آئے وہ جنت میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی عمل تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے اللہ کے رسول آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے معبود برحق الحی القیوم۔ دو اللہ کے صفتیں یہاں بیان ہوئی، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی اس کو، نہیں آتی اس کو اونگ ولا نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے کسی کی اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت سے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ نہیں احاطہ کرتے اس کے علم میں سے الا بما شاء، مگر وہ جو چاہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، سویا ہوا ہے اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمان کو۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ ہم تصور کر سکتے ہیں، اس کی کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے بارے میں ہم جب عقیدہ بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات جو اللہ ہمیں بتا دے وہ ہم نے سمجھ لینا ہے، اور جو اللہ نہ بتائے اس سے سوال نہیں کرنا، اس کی تشریح اور تفصیل بھی بیان نہیں کرتی، اور اس کی ہم نے تعویل اور تحریف بھی نہیں کرتی، اور اس کی ہم نے تعطیل اور تفویض بھی نہیں کرتی۔ اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے اللہ ہمیں بھینس کے پیٹ میں سے سفید دودھ گوبر اور خون میں سے ملاتا ہے، لبن خالصا۔ ہم بھی اللہ کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھیں جو تشریح اور تفصیل سے پاک ہو۔ تو اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، اللہ فرماتے ہیں واسع کرسی السماوات والارض، ساتوں آسمانوں کو اور زمین کو اس کی کرسی میں سمایا گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، یعنی تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ اللہ
اللہ آسمانوں کی اور زمین کی حفاظت فرما رہے ہیں اور اس کام سے ہفتے بھی لگی ہے. وَهُوَ عَلِيٌّ الْحَكِيمٌ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والے. اس کے بعد اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نمبر 258 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل آخر میں ابراہیم علیہ السلام پر، یعقوب کے بعد اسحاق کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر آئے تو کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام سے. اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو یہاں پر ہلکا سا وہ مناظرہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام میں ہوا تھا. تو میں آیت کے حوالے سے صرف اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ بتا تیرا رب کیا کرتا ہے. تو اس قال ابراہیم ربی الذی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے جو کہنے کو آیا ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو نہیں ہوئی تھی. اس نے جس کو ہو چکی تھی اس کو سزائے موت دے دی، اور جس کو نہیں دی اور جس کو نہیں ہوئی تھی اس کو دے دی. اس نے کہا یہ کام تو نہیں کرتا. حالانکہ اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسرا سوال کر دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اور بتاؤ کیا ہو. اب کیا ہوا کہ یہاں پر قومی اللہ وہ پھر وہاں پر اس مناظرے میں نامراد ہو گیا، وہ آ گیا. پھر اس کے بعد میں جو پورا سلسلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں بیان کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا. اور یہاں پر تھوڑا سا آگے ایک اور بات بھی ہے. عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. اللہ کی قدرت ہمیں سمجھانا چاہیے. عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی چھتوں کی بات نہیں ہوئی، یعنی اس کے نیچے والا حصہ اوپر اور بالکل تباہ و برباد ہو گئے. اتنے خیال آیا کبھی زندہ کرے گا، یہ بھی کبھی آواز دی. اب یہ منہ سے الفاظ نکلے تھے درخت کے سامنے سائے میں لے گئے اور وہی ایسے لیٹے کہ 100 سال تک سوئے گئے. کھانا رکھ دیا گلے کے ساتھ، گلے میں سوال کے بعد 100 سال بعد پہنچے تو اللہ نے ان سے پوچھا بتاؤ کتنے سال سوئے ہوئے؟ کہتا ہے یوم اور بلا میں ایک دن سویا ہوں گا یا آدھا دن سویا ہوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گلے کی طرف دیکھ کوئی قرآن نہیں آیا. اب گلے کی طرف جب دیکھا تو وہ موسیقہ ہڈیاں اور بالکل ختم ہو چکا ہے. اور پھر کہا اس بستی کی طرف دیکھو جس بستی کے لیے کہہ رہے تھے یہ بھی کبھی زندہ ہو. وہ بستی آباد ہو چکی ہے اور لوگ گئے ہوئے. پھر کہا کھانے کی طرف دیکھو لگیا پسند وہ کھانے کی طرف دیکھا ٹفن کھولا تو اس کھانے کی وہ بھاپ اس سے جو بھاپ تھی وہ نکل رہی. کھانے کا ٹائم اللہ نے روک دیا، وہ ابھی تک تازہ ہے اور 100 سال گزر گیا اور وہاں پر گلے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. تو لہٰذا عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت پیچھے بیٹھے کرسی میں بھی بڑھ گئے، ہم اس کا حق نہیں کر سکتے. یہ جو آج عقل پرستوں کا ٹولہ کھڑا ہو چکا ہے اور وہ ہر آیت کو ہر حدیث کو اپنی عقل میں پرکھتے ہیں. اگر عقل کی پوری اس کے اوپر جناب وہ عقل کے اندر آ جائے تو آپ کو مان لیتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے مفسرین میں یہ نام بھی لینا چاہتا. وہ کہتے ہیں حدیث بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے. یہ تو بات سمجھ نہیں آئی کہ حدیث بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، بات بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اور آپ کی عقل میں نہیں آ رہی. اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ مورسوں کا انکار کرتے تھے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی خیال آ جاتا ہے. تو واقعہ ہے 4 پرندے لیے گئے، ان کے ٹکڑے کیے گئے، پہاڑ پر رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا گیا، پرندے زندہ ہو کے واپس آ گئے. تو یہاں ایک اعتراض کی بات لوگ کرتے ہیں کہ ابراہیم کو پیغمبر تھے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں جو طبیعت انسان کی ہوتی ہے، یہاں اس قرآن میں بھی موجود ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا تمہارے جب اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو جو اطمینان قلب کا حاصل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے عقل الیقین. ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھا
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا موضوع ہے. اگر میں کہوں اس سورت کا، اور آج ہم سب اس موضوع کو سیکھنے میں بھی قاصر ہیں، اور ہم سب کو جب یہ آیات میں جب پڑھتا ہوں تو جسم ہل جاتا ہے کہ یہ آیات ہم سب مسلمان پڑھ رہے ہیں اور کر کے رہے ہیں. آیات آپ دیکھیں، ہم نے کل بھی پڑھا تھا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حلال رکھا ہو، پاکیزہ رکھا ہو. یہاں پر بات شروع ہوتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، وقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکات کو ادا کرتے ہیں، لہم اجرهم عند ربهم، کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور مقیم کوئی تو پچھتاوا نہیں ہوگا. اس سے جتنی بھی پچھلی آیات ہیں وہ صدقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں بیان پہلے ہمیں ایمان بھی سیکھنا چاہیے، اس کے بعد نیک اعمال سیکھنے چاہیے. میں ایک لائن میں کوشش کروں گا بتانے کی، ورنہ ایمان بہت بڑا موضوع ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. ایمان کی تعریف کیا کیا کرتے تھے صحابہ؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح. ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے. اس میں سے ایک بھی ثابت ہو جائے ایمان نہیں. اور یہ تین چیزیں کس کے بارے میں؟ وہ 6 چیزوں کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے اللہ کی نام، پھر رسول، پھر فرشتے، پھر آسمانی کتابیں، پھر اس کے بعد تقدیر، اور اس کے بعد آخرت. اس کے بارے میں اس طرح کا ایمان ہو. اور نیک عمل کہتے ہیں کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ توحید ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، نیت میں اخلاص ہو، اور اس کا رزق حلال ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور چھوڑ دو سود میں سے جو باقی بچا ہے. آگے پورا سود کی حرمت بیان کی اچھی طریقے سے، اور کہا کہ سود میں سے جو بچا ہوا ہے وہ چھوڑ دو. یہ تو مومنی اگر تم مومن تو رمضان میں سب سے بڑا موضوع کیا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ اس لیے کہ قرآن ہمارے اوپر اثر کرے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر تقویٰ موجود ہے، ایمان موجود ہے، پھر سود کو چھوڑ دو. سود کو چھوڑ دو. تو آج ہم نے سود کو پڑھا بھی نہیں کہ سود کہتے ہیں اس کو. یہودی اتنا سمجھدار ہے، اس نے جب پوری دنیا میں سود کو لاگو کر دیا. حالانکہ صحابہ یہ جو ہماری جیبوں میں نوٹ ہے اس کو بھی سود سمجھتے، اور ہمارے یہاں جو عام تعریف کی جاتی ہے کل لوگوں جو نفے کو کھینچے وہ سود ہے. حالانکہ یہ بھی سود کی پوری تعریف ہے. بیت المال سے صحابی کو کچھ اپنی تنخواہ دینی تھی، وہ تنخواہ لینے گیا تو اس کو وہ پرچی پہ لکھ دیا گیا، وہ پرچی لے کے ہونا چلا گیا بازار میں سامان لے لے، اور وہاں ایک صحابی نے دیکھا، اس نے کہا اس کو رسول سمجھ لے. آج ہمارے پاس وہ نوٹ ایک رسید ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے حامل ہاذا. اب حامل ہاذا کی وہ جو ملکیت ہے، کہتے ہیں کہ حامل ہاذا کے مطالبہ پر ادا کیا جائے گا. وہ کیا ادا کیا جائے گا؟ آج تک حامل ہاذا نے ان سے مطالبہ کیا جو گورنمنٹ پاکستان اس کو ادا کرے. اسلام میں جو کرنسی تھی وہ دیکھو دینار کی، سونے اور چاندی. اچھا اگر ہم اسی کو کرنسی رکھتے تو کیا یہ ڈیلر ہی ہو سکتی؟ ہمارا نوٹ بچانا مسکین، ہماری رسید اب روز گرتی رہتی ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بات جگہوں میں لکھا ہوا ہے اسلامی میں. اللہ معاف کرے، اسلام میں نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امانت خانہ تو ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں ہو سکتا. آپ کے سینکڑوں سوال اٹھیں گے کیونکہ 300 سال تک اسلام بازاروں میں اور مارکیٹوں میں نہیں ہٹا دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ رسول سے بچتے تھے مسلمان متقی لوگ، ان کے لیے انہوں نے بینک اسلامی میں تو انعام میں مبتلی تھے. اب وہاں مسلمانوں کی ملائی لگی. اب آپ دیکھیں سارے کوئی بھی اسلامی بینک کوئی یہاں بینک ہو، اسٹیٹ بینک کو قائم طور پر روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح سود اس کو دیتا ہے جیسے وہ یہاں بینک دیتا ہے. اور وہ سود چلتے
چلتے چلتے آج تک ہمارے تک پہنچ جاتا ہے، اور اب کاغذ کرنسی بھی دنیا میں ختم ہونے جا رہی ہے، صرف ڈیجٹ، وہ ڈیجٹ جو ہے الفاظ وہی رہ گیا ہے، اور آپ نے دیکھا وہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے، وہ ڈیجٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پاس کیے جاتے ہیں، وہ یدن بھی یدن، وہ ساری باتیں کہاں گئی اللہ کے رسول کی؟ لہٰذا ہمارے معاشرے میں سود اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور پھر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اقرار کریں سو ہونا سمجھ کے استعمال کریں، اور آگے آپ دیکھیں تاہی لمبر کا الفاظ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ کام کرو گے پھر اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا ہر وقت جنگ کا اعلان کرو۔ تو جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتی ہو کیسے بنا ہے؟ اور آج دیکھ لو دن بہ دن ہم پیچھے سے پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آج ہمارے دورے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں کیوں نہیں؟ ہمیں چاہیے جو گناہ کر رہے ہیں اس کو گناہ پسند ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لوگوں کے اندر ہر کاروبار اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ابھی بھی دماغیاں ہو گئی، دن رات ترقی کر، اور اگر مسلمان چاہیے اس سے بچنا تو بچ بھی سکتے ہیں، کوشش بھی کریں تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اگر مجبور ہیں، یہ ریاستوں کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، تو کم از کم ہم اس کو گناہ تو سمجھے، ہم اکاؤنٹ بناتے ہوئے یہ تو سمجھے کہ میں کیسے نظام کا حصہ بننے جا رہا ہوں جس کو اللہ اس کے سونے پسند نہیں کیا۔ کافی ہو گیا، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں آپ سب جانتے ہیں، آخری دو آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت بیان کی، اللہ کے رسول روزانہ اس کو رات کو پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہو جاتی ہے، سورۃ آل عمران کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اور سنتے سناتے رہیں گے۔ یہ تیسرے بارے میں بھی، چوتھے بارے میں بھی دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بتائی ہے، سورۃ آل عمران کے نمبر 15 میں کہ سارے کے سارے انسان زین للناس حب الشہوات، سارے کے سارے کہاں بھاگے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آخری بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگوں اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجیے سے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ ہم سب مردوں کو ایک ہی بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اس کا سب سے پہلا پھل کیا ملے گا؟ یا پھر اللہ کو ضرور کرو، فرمایا کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، واللہ غفور رحیم، اللہ اور اللہ غفور اس تفصیل کا ذکر ہے، رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہا کہ اگر تم اسے اعراض کرتے ہو، اطاعت سے منہ موڑتے ہو، یاد رکھو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری مذاکرہ اطاعت ہم سے ظاہر ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی شکل و صورت نہیں بناتا اللہ کے رسول والی تو اللہ معاف کرنے والا، سستی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اعتراض نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر ہماری کوئی بہن کوئی بیٹی پردہ نہیں کرتی تو یہ قرآن کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، نہیں کرتی، اللہ انشاءاللہ سستیوں کو معاف کرنے والا ہے، کسی وقت بھی توبہ ہوگی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اعتراض کرنا اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی کے اوپر، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، دین کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، شریعت کو بنانے کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ سے دعا ہے